جی میں صوفی انور حسین شیخ۔ آج ہم بات کریں گے محرم کے متعلق اور محرم کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، محرم کیوں منایا جاتا ہے اور محرم کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محرم کا جو مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا ایک پہلا مہینہ ہے۔ ایک محرم جو ہے اسلامی سال جہاں سے شروع ہوتا ہے، اسی شروعات کے مہینے میں ہمیں غم حسین کی بھی یاد دلاتی ہے۔ تو غم حسین کے ساتھ ہم نیا سال شروع کرتے ہیں، اور سال کا آخری مہینہ جو ہے ذی الحج، وہ ذی الحج بھی ہمیں قربانی کا جذبہ عطا کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر لخت جگر اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے سے بھی اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کے بارگاہ میں حضور میں حاضر ہونے کے لیے یہ قربانی تک دینے کی آپ نے کوشش کی تھی۔ تو دونوں سال، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، دونوں مہینے ہمارے لیے سال میں دونوں قربانی کے مہینے۔ ہمارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، اس دور میں کچھ لوگ جو پوری زندگی خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے رہے اور ان کے خاندان سے دشمنی بغض کرتے رہے، خاص طور پر اس دور میں آپ کے چچا جاد بھائی اور داماد حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام سے، حضرت عباس علیہ السلام سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، یکے کہ پورے قریش خاندان سے، بنو ہاشم سے جن لوگوں کو دشمنی تھی، ایسے لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مجبوری میں آ کر آپ نے کلمہ پڑھا، اور یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ تھی، بلکہ ایک سیاسی ان کا ایک جامہ پہنا ہوا تھا، چولا پہنا ہوا تھا۔ اس دور میں حالات یہ بنے تھے اس پس منظر میں کہ سارے عرب کے قبائل، جتنے بھی قبیلے تھے، وہ سارے کے سارے اسلام سے لبریز ہو چکے تھے، اور ایک قبیلہ جو بنی امیہ کا جو قبیلہ تھا، وہ قبیلہ شروعات سے ہی، جب سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جب سے اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تب سے لے کر فتح مکہ تک مسلسل وہ مخالف رہا، مسلسل۔ اب وہ خاندان جو تھا، اس میں ہم یہ کہیں، نہ ادھر کی کہیں نہ ادھر کی کہیں، ہم صرف تاریخی بات کہیں گے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اصحاب رسول بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، بے شک وہ اصحاب رسول بن گئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، ہم ان کی بھی بات کو سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے مجبوری میں کلمہ پڑھا، تو وہ بھی بات درست ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، تب یہ اسلام کی سربلندی ہوئی، تب جا کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تب تک تو یہ اپنے مخالفت سے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جنگیں بھی کی، اور ایسی ایسی جنگیں تھی جس میں ان کا جو سربراہ تھا ابو سفیان، اس نے کافی جنگوں میں اپنی صدارت بھی کی۔ پہلی جنگ بھی، جنگ بدر بھی جو تھی، وہ بھی ابو سفیان کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ اسلام کا جو شروعاتی دور تھا، اس میں سب سے زیادہ مخالف اگر کوئی
قبیلہ تھا تو وہ بنی امیہ کا قبیلہ تھا. اس قبیلے سے بعد میں جب فتح مکہ ہونے کے بعد میں جب رسول کریم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کیے، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا جس نے قتل کروایا تھا، جو ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، اس نے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اسے معاف کیا کہ دوبارہ ہمارا چہرہ نہ دیکھنا یا ہمیں اپنا چہرہ نہ دکھانا. اس بنیاد پر انہیں معاف کیا. اب یہ اسلام کے بڑے بڑے رہبروں کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے لیتے ہیں. آگے ہم چلے کہ یہی بنی امیہ کا قبیلہ جو تھا بعد میں جو تھا وہ اسلام کا چولا پہن کر انہوں نے اپنی جو مکاریاں تھی وہ چالو رکھی. اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا جب دور آیا، چوتھے خلیفہ جب آپ بنے، تب اسی دور میں ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ، جس نے اپنے آپ کو اقتدار سے خلافت سے گریز کرتے ہوئے اپنی ایک نئی اقتداری کا اعلان کیا، اور شام یعنی کہ سیریا میں، آج کا جو سیریا ہے، وہاں پہ اپنی خلافت کا نظام قائم کیا. اور اسی نظام کو قائم کرنے کے ساتھ اس مخالفت میں حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے جنگ صفین تک انہوں نے جنگ بھی ان پر حاوی کی. یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی بدنما جنگ ہے کہ جس میں دو طرف سے دونوں صحابہ لڑ رہے تھے آپس میں. ادھر بھی صحابہ کرام تھے اور ادھر بھی صحابہ کرام تھے. اس میں ایک مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کے طرف سے حضرت عمار بن یاسر، جو پہلے مسلمان تھے، جن کی والدہ اور والد حضرت یاسر اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ، جس کا اسلام کے پہلے شہادت جنہوں نے نوش فرمائی، ابو سفیان نے جن کو قتل کیا، نیزہ مار کے آپ کی نجاست گاہ پہ آپ کا نیزہ مار کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہی سفیان کا بیٹا امیر معاویہ صفین کے جنگ میں مولا کائنات مولا مشکل کشا کے سامنے پورا بلند لے کے آیا. اور اسی کے دوران میں حضرت عمار بن یاسر، جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عمار، جن کو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور تم جبکہ ان کو حق کی طرف بلاتے ہوں گے، اور تمہیں یہ باغی جماعت قتل کرے گی. تو یہ بہت سارے اختلافات اسلام کے اندر اس معاملے پر بھی ہے کہ کون باغی ہے، کون حق پہ ہے، کون ناحق پہ ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں تو عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی جنگ صفین کے اندر، اور جب صفین کی جنگ فتح کے قریب تھی تب امیر معاویہ کی طرف سے ان کے جو لشکر کے جو سیناپتی تھے عمرو بن عاص، ان کی ہی ایک صلاح پر قرآن کو نیزے پر اٹھایا گیا کہ ہم اپنی ہار کا اعلان کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہیں. جیسے آج اندر اندر کی بات جو چلتی ہے، ایک دوسرے کو مار لو اور جب مار کھانے کا وقت آئے تو اندر اندر کی بات بتا دو. اس طرح سے اس دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ پہلے تو پورا ظلم کر لیا، سب و ستم کر لیا، اور جب ہارنے کی بازی آئی تب جا کر انہوں نے اس جھنڈے کو، قرآن کو علم کے اوپر اس طرح سے لہرایا جسے قرآن کو نیزے پر لگایا کہ ہم اپنی ہار کا اعلان کرتے ہیں. اس کے بعد یہ مسئلہ اپنے آپ میں یہ چلا. اس کے بعد میں یہ مٹبھیڑا جھڑپاں یہ چلتی رہی. دور معاویہ کے اندر ہی ہمارے مولا کائنات کے صاحبزادے، پہلے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت، کیونکہ وہ بھی خلیفہ بنے تھے، مولا کائنات کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے لیے آپ کو 5ویں خلیفہ کے طور پہ منتخب کیا گیا تھا. ہماری تاریخ کے اندر، اہل سنت کی تاریخ کے اندر یہ کہیں نہیں ملتا کہ 5ویں خلیفہ امام حسن تھے، لیکن حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا چاہے کتنی بھی ڈنڈی مار لو. تو یہ ہوا. اس کے بعد امام حسن کے بعد جب ان سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام حسن نے اپنی سیاست کو، اپنی حکومت کو چھوڑ دی، لیکن امامت سے کوئی بیعت نہیں کی. یہی دور تھا جب امیر معاویہ
امیر شام بن کر آپ نے پورا ایک خلافت کا دور ختم ہوا اور حکومت کا دور شروع ہوا۔ اس حکومت میں، دور حکومت میں کافی لمبی بڑی باتیں ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، ایسے کئی صحابی رسول تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور وفادار صحابی تھے جن کی قتل عام ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہ لگے تو تاریخ کے ان ورق کو اٹھا کے دیکھ لو۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آن لائن ہر چیز، ہر کتاب جاری ہے۔ نہ میں اس طرف کی بات کروں گا نہ میں اس طرف کی بات کروں گا، میں صرف حق کی بات کروں گا کہ جو کیا ہوا، تاریخ کے اعتبار سے کیا ہوا۔ اگر کوئی لبادہ اڑ کے آپ کو ادھر ادھر کی بات سناتا ہے تو وہ اپنے عمل کا وہ اپنا ذمہ دار ہے، لیکن میں آپ کو ایک مختصر سے تاریخ بتاتا ہوں کہ تاریخ کیا ہے۔ تو تاریخ کے ورق کے اندر جب امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام سے بھی اس دور کے جو معاویہ کے جو بیٹے تھے یزید بن معاویہ، یزید کا تخت پہ آنا اور معاویہ کی حکومت ختم ہونا، جیسے ان کا انتقال ہوا تو یزید کو ولی عہد کے طور پہ پہلے ہی گھوشت کر رکھا تھا، اس کے بعد جانشین معاویہ بن کر وہ آئے۔ اب اس دور میں یزید کا مطالبہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جب تک مجھے خلیفہ یا ولی عہد کے طور پر میری رضامندی کا اختیار نہیں ہوتا تب تک یہ خلافت جو ہے میرے لیے ادھوری ہے۔ تو اس دور میں جو بڑے بڑے جو اصحابہ کرام تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، دوسرے تھے صحابی رسول جو ذلیل القدر صحابہ تھے، ان کے اوپر یزید بن معاویہ نے ایک پیغام بھیجا کہ اگرچہ آپ ہماری خلافت قبول کرتے ہو تبھی آپ اس علاقے میں یا اس دنیا میں رہ پاؤ گے یا آپ کی قتل واجب ہو جائے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام تک بھی یہ خط پہنچا کہ یزید بن معاویہ آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تھے تو مدینہ سے آپ مکہ گئے حج کے لیے، اور حج کے اندر جب وہاں پہ مروان جیسا حاکم وہاں پہ گورنر بن کے بیٹھا تھا مکہ معظمہ کا، تو اس دوران میں ولید اور مروان دونوں نے آپ کو وہاں پہ بلائے، تو آپ وہاں پہ ولید اور مروان کے جو حکومت کا جو رہائشی علاقہ تھا جو جس کو امارہ کہتے ہیں، اس امارہ میں آپ کو وہاں پہ باقاعدہ جانا ہوا، اور وہاں جا کر آپ نے امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے مولا عباس تھے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب نے مل کر وہاں پہ آپ سے یہ کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بیعت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے کربلا جانے کا سفر شروع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ کربلا کا واقعہ کیسے ہوا اور کربلا کیسے ہوئی۔ آج ہم نے سرسری طور پہ ایک تاریخ بتائی ہے۔ اگر آپ کو کربلا کی حقیقت اور محرم کی حقیقت جاننا ہے تو ہم سے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اس بات پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی کچھ خلاصے کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میں صوفی انور حسین شیخ آپ کا اس چینل کے اوپر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ماہ محرم کی جو ہمارے لیے غم اندوز مہینہ ہے، اس مہینے کی تمام شہادتوں کا آپ سبھی مومنوں کو پرسا دیتا ہوں۔